بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا تیسرا باب ہے تصورات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تضمنی اور التزامی میں کیا نسبت ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا اقصى اذ يجوز ان يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فتحققت حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له معنى مركب لا لازم له فيتحقق التضمن بدون الالتزام ولو كان له معنى بسيط له لازم تحقق الالتزام بدون التضمن فالاستلزام غیر واقع في شيء من الطرفين۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور لا اقصا اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ کے لیے ایک معنی واحد ہو جس کا جز نہ ہو اور اس کا لازم معنی بھی نہ ہو، تو اس وقت مطابقت تو متحقق ہوگی تضمنی اور التزامی کے بغیر، اور اگر اس کا معنی مرکب ہے لیکن لازم نہیں ہے تو اس وقت تضمنی بھی متحقق ہوگی التزامی کے بغیر، اور اگر اس کا معنی واحد ہے لیکن اس کے لیے لازم موجود ہے تو پھر اس وقت التزامی متحقق ہوگی تضمنی کے بغیر، تو لہٰذا استلزام یہ واقع نہیں ہوگا کسی چیز میں بھی طرفین میں سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں کہیں تضمنی اور التزامی پائی جائے گی وہاں پر مطابقی کا پائی جانا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے بعد اگلی بات یہ تھی لا اقصا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہے۔ برعکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں مطابقی پائی جائے وہاں پر تضمنی بھی پائی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں مطابقی پائی جائے وہاں پر التزامی بھی پائی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ تضمنی جہاں پہ ہوگی نا، وہ وہی ہوگی جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا جز ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء ہی نہیں ہیں، تو جب اس کا اجزاء نہیں ہے تو پھر اس وقت جب جز نہیں ہے تو وہاں پہ دلالت تضمنی بھی نہیں پائی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ نقطہ، اب یہ جو نقطہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اجزاء نہیں ہے، لیکن نقطے کے کل کے اوپر جو دلالت ہو رہی ہے، مطابقی تو دلالت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اجزاء نہیں ہے لہذا اس میں دلالت تضمنی نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، تو اگر کل پر دلالت ہوگی تو مطابقی ہو جائے گی، جز پر دلالت ہوگی تو یہ تضمنی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا لازم خارج پایا جاتا ہے اور بعض اوقات لازم خارج نہیں پایا جاتا ہے، تو اگر تو لازم خارج پایا جائے گا تو پھر دلالت التزامی بھی پائی جائے گی، اور اگر لازم خارج نہیں پایا جاتا ہے تو وہاں پہ دلالت التزامی بھی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جہاں کہیں تضمنی اور التزامی ہوگی وہاں پر مطابقی کا ہونا لازم اور ضروری ہے، لیکن جہاں کہیں مطابقی ہوگی وہاں بعض اوقات تضمنی اور التزامی ہو سکتی ہے، بعض اوقات تضمنی اور التزامی نہیں ہوگی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ والی بات جائز ہے، مطلب یہ کہ یہ والی بات ممکن ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی بسیط ہے، یعنی اس کا معنی واحد ہے، اس کے اندر مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے اور اس کا کوئی لازم خارج بھی نہیں ہے، تو اس وقت دلالت مطابقی تو متحقق ہوگی لیکن دلالت تضمنی اور التزامی متحقق نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی وہ بسیط نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی مرکب ہوتا ہے، تو جب معنی مرکب ہے تو اس وقت اگر کل پر دلالت ہے تو مطابقی ہے، جز پر دلالت ہے تو تضمنی ہے، لیکن اس کا لازم خارج نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھیں دلالت تضمنی یہ تو متحقق ہو سکتی ہے، دلالت التزامی کے بغیر متحقق ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا معنی واحد ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی لازم خارج بھی پایا جاتا ہے، تو جب اس کا معنی بسیط ہے تو وہاں پہ تضمنی تو نہیں پائی جا سکتی ہے لیکن التزامی پائی جائے گی۔ التزامی کیوں پائی جائے گی؟ التزامی اس لیے پائی جائے گی کیونکہ اس کا لازم خارج پایا جا رہا ہے، تو یہی بتا رہے ہیں ولو کان لو، اور اگر اس کا معنی بسیط ہے، اس کا لازم خارج پایا جاتا ہے تو اس وقت دلالت التزامی یہ تو پائی جائے گی بغیر تضمنی کے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، بتا رہے ہیں کہ ایک کا دوسرے کو لازم ہونا طرفین میں سے کسی شے میں بھی واقع نہیں ہے۔ اب طرفین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، طرفین سے مراد ہے تضمنی اور التزامی، یہ دو طرفیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تضمنی التزامی کو لازم ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ التزامی تضمنی کو لازم ہو۔ جس طریقے سے مطابقی تھا نا، مطابقی اب تضمنی کو بھی لازم تھی اور التزامی کو بھی لازم تھی، لیکن جو التزامی تھی نہ ہی وہ مطابقی کو لازم تھی اور تضمنی نہ ہی یہ مطابقی کو لازم تھی، تو یہاں پر جانب واحد سے تو لازم تھا، لزوم تھا، لیکن دوسری جانب سے لزوم نہیں تھا۔ لیکن ان دونوں کے اندر جو ہے تضمنی اور التزامی میں نہ تو تضمنی التزامی کو لازم ہے نہ ہی التزامی تضمنی کو لازم ہے۔ ہم نے اوپر مثالیں پڑھ لی ہیں کہ ایک مثال ایسی ہے وہاں پہ تضمنی پائی جا رہی ہے، التزامی نہیں پائی جا رہی ہے، اور ایک مثال ایسی ہے کہ جہاں پہ التزامی پائی جا رہی ہے، تضمنی نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو استلزام ہے، یعنی ایک کا دوسرے کو لازم ہونا،
طرفین میں سے کسی چیز میں بھی واقع نہیں ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا برعکس نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دلالت مطابقی میں تو لزوم ہوتا ہے تضمنی اور التزامی کو، تضمنی اور التزامی کا لزوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو یہ والی سچویشن ہے، یہ والی سچویشن تضمنی اور التزامی کے اندر پائی نہیں جاتی ہے.